آپ سب کو پام سنڈے، ہیپی پام سنڈے۔ جتنے بھی آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے لیے برکت مانگیے اور آج کا دن ہر ایک کا مبارکباد دیجیے۔ جتنے بھی آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں سب کو وش کریں، جو آپ کے تھوڑا دور ہے اس کو بھی وش کر دیں، اس کو ایسے ہی وش کر دیں۔ ہیپی پام سنڈے بھی آپ کو، وہ جو پیچھے کھڑے بھائی آپ کو بھی، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ سب کو بھی، نیچے والوں کو بھی، لائیو دیکھنے والوں کو بھی، ہم آج کا دن مبارک دن، بابرکت دن، کیونکہ پورے سال میں ایک ہی پام سنڈے ہوتا ہے اور میں حیران ہوں کہ یسوع مسیح کی وجہ سے دنوں کو بھی اہمیت مل گئی ہے۔ دن جو کبھی صرف ایک نام تھے، لیکن یہ یسوع مسیح کا کمال ہے کہ وہ فرائیڈے کو موا تو فرائیڈے کو گڈ فرائیڈے کا نام مل گیا۔ اس نے جمعرات کو عید فصح منائی تو 5 جمعرات مونڈے تھرسڈے کا نام مل گیا۔ وہ ہفتے کو دفن ہوا تو مبارک ہفتہ اور اس کو ہولی ویک کا نام مل گیا۔ وہ سنڈے کو زندہ ہوا تو اسے ریزوریکشن کا دن نام مل گیا۔ میں حیران ہوں کہ وہ جس دن میں بھی جو بھی کیا وہ دن بھی کہتا ہوگا کہ دن کرتے رہنے دن نہ کرتا ہے نا۔ تو جب یسوع مسیح آپ کی زندگیوں میں آئے گا تو پھر سوچے گا وہ زندگیاں کیا ہو جائیں گی۔ اس نے دنیا کے بے وقوفوں کو کیا کیا ہے؟ چن لیا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بے وقوف چنتا ہے لیکن بے وقوف رہنے نہیں دیتا۔ ہلیلویا۔ وہ کمزور چنتا ہے لیکن کمزور رہنے نہیں دیتا۔ وہ بے وجود چنتا ہے لیکن بے وجود رہنے۔ خدا ان کا شکر کرتا ہے۔ یہ میرے ساتھ کلام اقدس میں سے نکالیے گا جن کے پاس بائبل مقدس ہے۔ زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب، جن کے پاس مقدس کلام موجود ہے، اگر آپ کے پاس موجود ہے تو وہ نکالیں، اگر موبائل میں ہے تو اس میں سے نکالیں 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت خدا کے زندگی بخش کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ جی تلاوت سماعت فرمائیے گا۔ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ پام سنڈے کا دن جو یسوع مسیح کا یروشلم میں شاہانہ اور فاتحانہ اس کا داخلہ ہے، اور اس سے پہلے بھی یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہو رہے تھے، منادی کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ یسوع مسیح تو فرسٹ ٹائم آج داخل ہوئے ہیں، لیکن جب یسوع مسیح نے محسوس کیا کہ اب نبوتوں کی تکمیل کا وقت قریب ہے، اب اس کی قربانی اور کفارے کا دن نزدیک ہے، تو لکھا یسوع مسیح یروشلم میں اپنے شاگردوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور وہ اپنے شاگردوں سے ایک بات کہتے ہیں کہ جاؤ سامنے کے گاؤں میں داخل ہو اور وہاں تمہیں ایک گدھی اور اس کا بچہ بندھا ہوا ملے گا، اسے کیا کرنا؟ کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر اس کے مالک تم سے پوچھے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ شاگردوں نے بھی کوئی سوال نہیں کیا، شاگردوں نے تابعداری کی ہے، فرما برداری کی ہے، اور لکھا ہے کہ شاگردوں کو نہیں تھا پتا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے کہ شاگردوں نے اپنے آقا، اپنے استاد کی بات کو فالو کیا ہے، اور وہ اس گدھے کو اور اس کے بچے کو جو چونک میں پڑا ہوا تھا اسے کھولنے کے لیے گئے، اور لکھا ہے جیسے یسوع مسیح نے کہا تھا ویسا ہی پیش ہوا۔
اور یسوع مسیح کیسی خوبصورت بات ہے، یسوع کو کیسے پتا گدی بدی ہوگی، اس کے ساتھ بچہ بھی ہوگا، اس کے مالک تم سے پوچھیں گے سوال، اس کو یہ جواب بھی دینا کہ یسوع مسیح یاد رکھیے غیب کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جب یہ شاگرد گدی کے بچے کو لے کر آئے تو لکھا ہے چاروں اناجیل میں، متی، مرکز، لوکا، یوحنا، چاروں اناجیل میں یہ درج ہے کہ پھر یہ جو کام یسوع مسیح کر رہا تھا یہ حادثاتی طور پہ نہیں ہوا، یہ کو اچانک سے یسوع کے دل میں نہیں آیا کہ چلو یار آج اینٹری کرتے ہیں۔ بیسیکلی یسوع مسیح پام سنڈے کے دن نبیوں کی نبوتوں کی تکمیل کر رہا تھا۔ اور نبی کون سی نبوت، کس کی تکمیل؟ وہ آپ نے بھی سنا، کیونکہ زکریا نبی کے صحیفہ میں یسوع مسیح سے 500 سال پہلے زکریا نے ایک نبوت کی، اور نبوت میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیا تھی وہ؟ اے بنت سیون، اے بنت، تو کیا کر، سارے بولے کیا لکھا ہے؟ تو کیا کر، تو نہایت شادمان ہو۔ یہاں پر نبی نبوت کے اندر پیغام دے رہا ہے، کیونکہ اسرائیلی جو ہیں بائبل کی ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو بائبل کی ہسٹری بیان کرتی ہے اس سے چند سال پہلے سکندر اعظم جو تھا یہ بڑے ملکوں پر فتح پا رہا تھا۔ اس نے سور کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اے سور کے بادشاہ اپنے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دے۔ سور کے بادشاہ نے جب سکندر اعظم کا پیغام سنا اس نے پھاٹک نہیں کھولے، اور تاریخ بیان کرتی ہے کہ سکندر اعظم نے سور کے بادشاہ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سیکنڈ پیغام پھر خدا کا کلام اس کی ہسٹری بیان کرتی ہے، اس نے مصر کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، اے مصر کے بادشاہ اپنے پھاٹکوں کو کھول دے۔ یہ تاریخ کی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جب بھی سکندر اعظم جہاں بھی جاتا پیغام دیتا تھا، کیونکہ بڑے بڑے شہروں کے پھاٹک اس کے خوف سے بند ہو جاتے تھے، یہ پیغام بھیجا کرتا تھا کہ پھاٹکوں کو کھول دو۔ لہذا انہوں نے بھی انکار کیا تو انہوں نے بھی اپنے پھاٹک نہ کھولے، سکندر اعظم نے اس ملک پہ فتح پائی۔ لیکن بڑی خوبصورت بات تاریخ کہتی ہے کہ جس دن سکندر اعظم نے یروشلم پر حملہ کرنا تھا اسی رات سکندر اعظم میں خواب آیا، اور اس خواب میں سکندر اعظم کو یروشلم شہر کے سردار کہا گیا، اپنے آپ کو جھکتا ہوا دیکھا اس نے۔ تو تاریخ کہتی ہے سکندر اعظم نے یروشلم کے سردار کاہن کو پیغام بھیجا کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے ملک پر فتح نہیں پا سکتا، کیونکہ میں نے خواب میں یہ محسوس کیا، جان لیا ہے کہ آپ اسرائیلیوں کا خدا اور بادشاہ زندہ ہے، جس کے آگے مجھے بھی جھکنا ہے اور اس کی مجھے بھی پرستش کرنی ہے۔ اور دلیل کہتے ہیں کہ سکندر اعظم جب یروشلم شہر میں گیا تو اس نے سردار کاہن کے آگے گھٹنے دے کے سجدہ کر لیا۔ لیکن اب اس سارے شہر کے لوگ جو تھے یہ خوف میں تھے، پریشانی میں تھے، ڈرے ہوئے تھے کہ یہ جو گریٹ شخص ہے، یہ جو گریٹ لیڈر ہے، یہ دنیا کے ہر شخص پر، ملکوں پر فتح پا رہا ہے، کہیں ہم پر بھی قبضہ نہ کر لے۔ ان حالاتوں میں نبی نے پیغام بھیجا، اے بنت سیون۔ اگر آپ اسی نبوت کو یوحنا کی انجیل میں پڑھیں گے تو وہاں پر بھائی لفظ سے چینج ہو گیا ہے۔ آئیے پڑھ لیجیے گا یوحنا کی انجیل میں اس پروفیسی کو کیسے یوحنا رسول نے بیان کیا، ذرا نکالیں گے زکریا کی کتاب پر واپس دوبارہ لے کے پہلے اس حوالے کو پڑھ لیں گے یوحنا کی انجیل میں سے، اور اس کا 12واں باب ذرا سنیے گا، اس کی 13ویں 12ویں اور 13ویں ایسے جی پڑھیے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشیانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے، اے سیون کی بیٹی مت ڈر۔ شکریہ، کیا لکھا ہے یہاں پر؟
وہاں کیا پڑھا آپ نے؟ وہاں کیا لکھا تھا؟ اے بنت صیون تو کیا کر نہایت، لیکن بھائی یہاں پر پروفیسی کو بالکل چینج کر دیا گیا. یہاں پر لکھا ہے اے صیون کی بیٹی مت ڈر. اس کا مطلب ہے اسرائیلی لوگ ڈرے ہوئے تھے سکندر اعظم سے، خوف زدہ تھے، تو خدا کا پیغام نبی کی ماں پر پہنچا. اے بنت صیون، اے دخترے صیون. یہاں پر خدا اپنی قوم کو بیٹی سے مخاطب کر رہا ہے. اس میں شفقت ہے، محبت ہے، نرمی ہے، اور پیغام یہ دیا مت ڈر. اب آگے لکھا ہوا ہے زکر کتاب میں مت ڈر، اور لکھا ہے خوب. کیا لکھا ہے؟ اے دخترے یروشلم کیا کر جی؟ سارے بولو کیا لکھا ہے؟ خوب. دنیا نہیں نا شادمان ہو رہی، نہ ہو آپ تو شادمان ہو نا. دنیا آپ سے پوچھے بھائی آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے، آپ کے الگار کی وجہ کیا ہے. آج پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر یہ آوازیں گونجے گی، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ. پورے ورلڈ میں یہ گونجے گی، ان فضاؤں میں، ان ہواؤں میں، گلیوں میں، شہروں میں، گرجوں میں، اور ابلیس کے سارے اڈوں میں، اس کی ساری قوتوں کے اندر یہ آواز گونجے گی، خوب للکار، شادمان ہو. بھائی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے Your king is coming. تیرا بادشاہ آتا ہے. کیا لکھا ہے؟ پھر سنیے گا. لکھا ہے بنت صیون نہایت. آج تو شادمانی لوگوں کی موقع گئے. لوگوں کی شادمانی پتہ ہے کیا کب آتی ہے؟ جنہوں کو سیلری ملتی ہے پھر خوش ہو کر سیلری مل گئی. لوگ کب شاد ہوتے ہیں؟ جب ان کی کمیٹیاں نکلتی ہیں. لوگ کب خوش ہوتے ہیں؟ جب ان کے گھروں میں کو کوئی خدا اولاد دیتا ہے. لوگ کب خوش ہوتے ہیں؟ جب اچھے کپڑے آتے ہیں. بھائی ہماری خوشی کی وجہ نہ اولاد ہے، نہ کپڑے ہیں، نہ پیسے، نہ دولت. ہماری خوشی کی وجہ ہے یسوع مسیح بادشاہ. ہماری خوشی کی وجہ یسوع مسیح ہے. تو لکھا گیا اے بنت صیون نہایت کیا کر، اور کیا کر، اے دخترے یروشلم. سارے بولو کس والی کہہ رہے ہیں؟ ناشتہ کر کے تھوڑی ملنا. اے دخترے یروشلم کیا کر جی؟ خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ. سارے بولو تیرا بادشاہ. اور سنو کبھی بادشاہ کے کو نہیں جانتے. سنیے میری بات میں جو کہنے لگا، بادشاہوں سے ٹائم لینا پڑتا ہے، بادشاہوں سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. بادشاہ بلاتے ہیں، بادشاہ آتے نہیں ہے. یہ بادشاہ خود آ رہا ہے آپ کے پاس. یہ آپ کی آنر ہے. دیکھ تیرا بادشاہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ سنیے پام سنڈے کے دن ولیم بارکلے خدا کے خادم بیان کرتا ہے یروشلم میں 20 لاکھ لوگ تھے اس دن. اپنے اپنے ملکوں سے عید فصح منانے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے. اور لکھا ہوا ہے کہ بڑی بھیڑ. اور جب میں تاریخ کو پڑھ رہا تھا تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جس دن پام سنڈے کا دن تھا تو تاریخ کہتی ہے کہ مشرقی پھاٹک سے یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے. اس کے شاگردوں نے ہاتھوں میں یہ ٹہنیاں پکڑی ہوئی تھی. اس کے شاگرد جو ہیں اور دنیا جو بھیڑ ہے اس کے پیروں میں کپڑے بچھا رہی تھی. اسی دن اسی وقت مغربی پھاٹک سے بھی ایک شخص اندر داخل ہو رہا تھا. کلام میں نہیں لکھا ہوا، تاریخ بیان کر دی. مشرقی پھاٹک سے کون آ رہا تھا؟ سارے بولو کون آ رہا سے؟ یسوع مسیح. کس پر بیٹھ کے آ رہا تھا؟ سیم اسی دن مغربی پھاٹک سے ایک اور شخص بھی آ رہا تھا جس کا نام تھا پلاطوس. پلاطوس گھوڑے پر سوار ہو کے اس کے ساتھ نیزوں میں پکڑے ہوئے سپاہی، تلواریں پکڑی ہوئی، ہتھیار پکڑے ہوئے، کیونکہ یروشلم شہر میں یہودیوں نے بغاوت کر دی تھی.
رومیوں کے خلاف. تو پلاطوس جو ہے اس کو روم کی گورنمنٹ نے اس بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا ہوا تھا. سو کیا کیا پلاطوس ٹھیک نیکسٹ اگلے دن، یعنی آج اتوار ہے، سوال کو پلاطوس نے 2000 لوگوں کو صلیب دے دی تھی. سو جس دن یسوع مسیح کہاں سے آ رہے تھے؟ مسجد سے. پلاطوس کدھر سے آ رہا ہے؟ یسوع مسیح کے کہاں پر سوار تھا؟ گدھے پر. یہ کس پر سوار تھا؟ گھوڑے پر. یسوع کے لوگوں کے پاس کیا تھی؟ کی تھی؟ اہلیت. نہ کوئی تلوار، نہ کوئی بھالا، نہ کوئی نیزے، نہ کوئی تیر کمان. لیکن جو بھائی آ رہے نا مغرب سے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، نیزے تھے، بھالے تھے، اور وہ گھوڑے پر بیٹھ کے یروشلم کو پیغام دے رہا تھا، جس نے بھی روم کے خلاف سر اٹھایا اس کا سر کاٹ دیں گے. سن لو اے یہودیوں، ہم رومی تمہیں پیغام دے رہے ہیں. یہ پلاطوس گورنر جو ہے یہ تمام یہودیوں کو جو بھی باغی کھڑا ہوگا اسے صلیب چڑھا دیں گے. یہ پیغام گھوڑے پر دے رہا تھا، گدھے والا پیغام دینے آ رہا ہے. میں خود صلیب چڑھنے آ رہا ہوں. میں خود ان یہودیوں کے لیے امن کا، سلامتی کا پیغام لے کے آ رہا ہوں. اور یہ سارا ہجوم جب پلاطوس، میں تو بیان کرو یہ نہیں لکھا انجیل میں، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. ادھر سے کون ہے؟ پلاطوس. ادھر سے کون ہے؟ یہ کس پر بیٹھا ہوا تھا؟ وہ کس پہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ دنیا کا بادشاہ ہے. وہ جو آ رہا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس نے پیسے دے کے لوگوں کو کہا تھا میرا چرچا کرنا. یہ لوگوں کو یہ لوگوں اس کے پیروکار تھے، اس کے سپاہی، اس کے ملازم تھے. یہ ملازم تو بھائی خوف سے نعرے لگا رہے تھے، خوف سے کہتے روم کا بادشاہ کیسر زندہ باد، اور رومی کیسر کو اپنا خدا مانتے تھے. یہ پلاطوس روم کی پریزنٹیشن بھی دے رہا تھا کہ بھائی ہم روم کے خدا ہیں، ہم تمہارے بھی خدا ہیں. لیکن جو ادھر سے آ رہے تھے نا، یہ پیسے دے کے نہیں بلائے گئے، بساں بھر کے نہیں آتے گئے. بھائی آپ کو بریانی ملے گی، گڈیاں پار لے آؤ، آج جو ہمارے نعرے لگاؤ، آؤ ہم نے سر دکھانے ہیں، ہم نے ڈرون چلانا ہے، کر کے ہم نے چلانے ہیں ڈرون، ادھر آ جاؤ. یہ وہ نہیں ہے بھائی. ان کو کس نے دعوت دی تھی؟ کسی نے بھی نہیں. یہ جو یسوع مسیح کے ساتھ آئی ہے، تقریباً کہتے ہیں اس دن یسوع کے پیچھے 1,00,000 لوگ تھے. کتنے؟ کس نے بلایا تھا ان کو؟ کسی نے نہیں بلایا. نہ پیسے دے کر، نہ کھانے کا لالچ دے کے، نہ بریانی کے ڈبوں کا لالچ دے کے. اور بھائی یہ تو یسوع کے موت سے دے کر آئے تھے. لکھا یوحنا کی انجیل میں اس سے چند دن پہلے ہی یسوع نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا. اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یروشلم شہر میں خدا کا بیٹا، مریم کا بیٹا، یہودیوں کا بادشاہ داخل ہو رہا ہے، لوگ آپے سے باہر ہو گئے. اور لکھا لوگوں نے کہا ہوشنا، اے خداوند ہمیں بچا لے. کیوں؟ یہودی پریشان تھے رومیوں کے ظلم سے. یہودیوں نے سمجھا ہمارا بادشاہ آ گیا ہے، اب ہمیں روم سے رہائی دے گا، ہمیں کیسر سے رہائی دے گا، ہمیں سلیبوں سے رہائی دے گا. اور بھائی یسوع مسیح ان کی فزیکلی غلامی نہیں دور کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے پہلے ان کے اندر سے گناہ کی غلامی جائے. اور میں حیران ہوں، ادھر ایک اور بھی ہوئی ایسی پریشانی پہ گئی. ان کو روک، شاگردوں کو لکھا، کہتے شاگردوں کو ڈانٹ. آج نہیں رک رہی ہے، آج نہیں رکن گے. اس سے پہلے یسوع لوگوں کو پاس کرتا تھا میرا چرچا نہ کرنا، کسی سے بات کرنا. آج کہہ لگا نہیں، آج اناؤنس ہے پبلکلی، آج پبلک جانے گی، آج ہر بندہ جانے گا کہ میں ہی اسرائیل کا بادشاہ ہوں. میرے عزیز پیارے بھائیوں، اور لوگوں نے کہا کیا کرو ان کو ڈانٹ.
جے ایک چپ کر کے نا آج یہ ہے یہ پتھر بھی لکھا ہے گریک ترجمہ میں، اس نے کہا اگر یہ چپ کر گئے تو پتھروں کے سینے پھٹ جائیں گے. پتھر بےتاب ہے، پتھر مجھ سے زبان مانگ رہے ہیں، ہمیں بھی زبان دے، ہم بھی تیری برشی کریں، ہم بھی تجھے کہیں کہ تو جلال کا بادشاہ ہے. اور پتھر بےتاب ہو گئے تھے، اسی کی تعریف کریے کدی یہی نہیں سمجھا اسی آگے پتھر رب خداوند بادشاہ ہے پتھر سے. آج کل پتھروں پہ نہ جاؤ، آج بھی کہنا پہن دے ہاتھ چکو تالیاں بجاؤ اور تھوڑے کون چنگے پھر ہو گئے. پتھر بھی کتاب نے وہ یسوع کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. تیری شان میں مسیحا، تیری آن میں مسیحا، پتھر بھی چلا اترے گے. سو بائبل کہتی ہے جب یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوا نا تو یہ ساری بھیڑ جو ہے نا یسوع کو کہہ رہی ہے کہ خداوند ہمارا بادشاہ. اور یہ ایسا بادشاہ اس کے بعد لکھا ہے یہ صادق ہے، آگے نجات اس کے کیا ہے جی، نجات اس کے. آج کل کے بادشاہ کے ہاتھ سے کرپشن ہوئی ہے نا، لاؤ نیب سے نامی لاؤ نو کلارو ڈائریکٹ، لیکن لکھا یہ بادشاہ راست ہے، صادق ہے. اور کیسی خوبصورت بات ہے، دنیا کے سارے بادشاہ کرپٹ ہیں، صرف ایک ہی بادشاہ صادق ہے اور وہ یسوع مسیح ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. میرے عزیز پیارے بھائیوں، یہ بادشاہ، اور میں اس کو یوں کہوں گا کہ جس دن یسوع مسیح آیا نا یروشلم میں، تو یروشلم کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کا شہر. تو جس دن سلامتی کے شہر میں سلامتی کا شہزادہ آیا تو سلامتی کے شہر کو اپنے اصل معنی مل گئے. میری بات سمجھے، ہضم کیجیے. سلامتی کا شہر تھا لیکن سلامتی اس میں تھی نہیں. لکھا ہے اس شہر نے نبیوں کا خون پیا ہے، اس شہر نے نبیوں کو قتل کیا ہے. یسوع کہتا ہے میں نے 12 دفعہ چاہا یروشلم تجھے اپنے پروں میں چھپا لوں، لیکن تو نے ہمیشہ نبیوں کا خون پیا ہے، نبیوں کو قتل کیا ہے. آج میں سلامتی کا شہزادہ آیا ہوں، آج ہی مجھے قبول کر لو. شہر نے قبول کیا. اب اناؤنس ہوئی لوکا میں، اے یروشلم اس دن پر افسوس جب لوگ تیرے گرد مورچہ باندھیں گے. تو نے اپنے وقت پر دھیان دی، تو پر نظر جب کی گئی انہیں اس وقت کو گوا دیا. آج چلیے 5 سٹے آپ بنا رہے ہیں، لیکن کیا یہ بادشاہ حقیقت میں آپ کا بادشاہ ہے کہ نہیں؟ یا بات زبان چھو کیا دے فیصلہ ہے؟ کیا یہ بادشاہ آپ اپنے گھروں میں لینا چاہتے ہیں؟ جیسے بادشاہ یروشلم میں آیا، اور حیران کن بات یہ بھی ہے، سنیے گا مجھے بڑی تعجب کی بات لگتی ہے. سنڈے کو کہہ رہے تھے ہوشانا ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے. جمعراتوں کی موت پہ گئی نا ہے جی، آئیں پڑھ لے انہوں تیری موت پہ گئی جمعراتوں سے. اس آگے بھی پیڑ سے نکالے گئے یوحنا کی جیل سے. میں سوالی کو آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں. جب اسی بادشاہ کو پلاطس کے سامنے پیش کیا گیا تو ذرا سنیے گا کیا لکھا ہوا ہے. نکالیں گے یوحنا کی انجیل 19واں باب اور سنیے پلاطس یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. 12ویں آیت پڑھی، کیا لکھا ہے 12ویں آیت جی پڑھیے. اس پر پلاطس اسے چھوڑ دینے میں کوشش کرنے لگا، مگر یہودیوں نے چڑھا کر کہا اگر تو اس کو چھوڑے دیتا ہے تو کیسر کا خیر خواہ دیں. سنیے گا یسوع مسیح کو چھوڑنے کے لیے پلاطس ایگری ہے، لیکن یہودی کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا. اور جس رومیوں نے تمہارے نوجوانوں کو سولیاں چڑھا دی، تمہارے چرچز اور تمہاری ہیکلوں کی پرستی جو ہے ان کو ناپاک کر دی ہے، آج کی کہہ رہے ہو جڑا انہوں چھٹے گا کیسر دا ہے روا. آگے بڑھو. جو کوئی اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے
وہ कैसर का मुखालिफ है। आगे पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में गुप्ता कहलाती है तख्ते अदालत पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। यहूदियों से क्या कहता है? कहता है देखो ये है तुम्हारा बादशाह। कितने गए यहूदी? मेरे ख्याल में उस भीड़ के बच्चे अन्ने भी ठीक हो भी होने ने, रोटियां खाने वाले कोड़ी सारे दब के छुप के बैठे, मनना नहीं है लोग। जिन्हें मनिया वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस कहता है देखो ये है तुम्हारा। अब उनको तस्लीम करना मुश्किल है। क्या लगे ये बादशाह, ये हमारा, ये हमें रोमियो से रिहाई दे गई थे, आप खड़े रहे, इसको तो आप क्या किया गया? आगे क्या लिखा पढ़िएगा जरा। बस वो चिल्लाए कि ले जा ले जा। उसे यहूदियों ने कहा ये नहीं हमारा बादशाह, इसको ले जा। और 4 दिन पहले पुकारने वालों, भीड़ के लोगों कहने वालों कि होशाना इस्राएल का खुदा मुबारक है, और आज लोग कहते हैं इसको ले जाओ, इसे क्या करो? मसलूब। आगे बढ़िए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? शुक्रिया। लासर ने मैंने एक सरमन दिया था, किसी को पता है क्या सरमन था? बांधा हुआ। क्या लोग कह रहे हैं? सुनिएगा। उनसे कहा मैं तुम्हारे बादशाह को क्या करूं? आगे सरदार काहिनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। फड़े गए जो ये जुमला उन्होंने लगा गया। ऑप्शन था भाई सामने, ये तुम्हारा बादशाह है। क्या लगे नहीं, ये हमारा बादशाह नहीं। हमारा बादशाह कौन है? अब सवाल है आपसे, कौन है आपका बादशाह? यसू भला उसे तुम दे दो हम क्या भला इमेजिनेशन करो कि भीड़ च शामिल हो। ऐसा भी शीशा मैं भी बोला रहा हूं। समझो कि तुम सारे उत्थे बोलते हो। इमेजिनेशन करो भीड़ च की कहना आपका बादशाह कौन है? ना मुड़ जो है झूठ बोल रहे। सवाल पूछा कौन है तुम्हारा बादशाह और की जवाब से उत्थे बोलते हो। देखिए और ठीक है। एक पता है कौन कह रहे हैं? सरदार काहिनों ने कहा भाई शरीयत के जो मजहबी लीडर वो कह रहे हैं और भाई ये नहीं बादशाह, हमारा बादशाह कौन है? अगर सोच से लोगों ने अपने बादशाह बदले हुए हैं। ज़बूर 24 गाना है गरजिया के, लेकिन आपकी जिंदगी पर बादशाह इब्लीस है, जादूगर है, गुनाह है, बदी है, हरामकारी है, लौटेबाजी, ये बादशाही कर रही है। लिखा कलाम में गुनाह तुम्हारे बदलों में बादशाही न करे। जो गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है? अगर जो बादशाह मनना है तो ओदी किंगशिप दे विच आओ। बादशाह मानने का मतलब है फिर आपके फैसले कौन करेगा? और साढ़े फैसले पाली साहब करेंगे आगे। मैं मर गया, मैं मर गया, कौन है बादशाह? और नहीं बोलना, मामला कर दिए थे आप। दसो कौन है बादशाह? बल्कि मेरे ख्याल में सी बादशाह आगे बने बादशाह हो है ना। बंदा पुलिस कहता है मेरी बादशाह मेरी मलका है, मैं बादशाह हूं। पर अपने घर दे ना बादशाह बनो। आपके दिल पर कौन राज करे? यसू। आपके कारोबार पर कौन राज करे? आपके फैसलों पर कौन राज करे? आपके दिल का बादशाह, आपकी जिंदगी का बादशाह, आपके फैसलों का बादशाह, आपकी खिदमत का बादशाह, आपके कारोबार का बादशाह, आपके चर्चों का बादशाह यसू होना चाहिए। और जो है बादशाह बन गया ना तो फिर समझियो हालात शुरू शुरू हो जाते। हमने ना बादशाह उसको बस मुंह से माना हुआ है, दुआ करन दे ले गए, लेकिन मेरी याद आ गया कोई अदम एतमाद
میرے یسوع دی بادشاہی کو ہلا نہیں سکتی. وہ دنیا کئی لاندے ہیں, کوئی بن جائے گی, کوئی اور بن جائے گی, کوئی اور بن جائے گی. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی بادشاہی کا آخر ہے, تو اس کی بادشاہی میں راج کرے. آپ کا فیصلہ جو ہے, آپ کس کو اپنا بادشاہ ماننا چاہ رہے ہیں, آپ کے حالات. تو مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آئی. کلام لکھا ہے ایک بادشاہ کا ملازم تھا, لکھا اس کا بیٹا بیمار ہو گیا. بادشاہ کا کون تھا جی؟ بڑی پاؤں سے بھی بندے. اس کا بیٹا کیا ہو گیا؟ بیمار ہو گیا, بیٹا مرنے والا تھا. لکھا ہے یہ بادشاہ کا ملازم اپنے بادشاہ کو چھوڑ کے, اس کو معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کو اب میرا بادشاہ نہیں بچا سکتا, یہ چل پڑا یسوع کی طرف, اور یسوع سے کہتا ہے میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے چل. ملازم گرا سکے ہو, آیا کدھر بدل. یسوع کہتا ہے جا تیرا بیٹا جیتا ہے. واپس مڑیا, کار پہنچ گیا, خبر ملی آقا آپ کا بیٹا جیتا ہے. کیسا بادشاہ کا فرمان ہے, دونوں حکم کرتا ہے. آج تک وہ بادشاہ دعا کر سکتے ہیں؟ بولو. اور شاہ دعا بھی ہے. کیا آج کا بادشاہ کو شفا دے سکتا ہے؟ لیکن بھائی جو بادشاہ آپ کا ہے نا, آپ کا بادشاہ, اس کو یہاں بٹھا دے. زبور 2 اس کی 6 آیت پڑھی ہے, میرے ساتھ نکال کے آئیے ذرا نکالیے. زبور 2 اس کی 6 آیت پڑھی, کیا لکھا ہے جلدی سے پڑھیے گا, اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا. تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس, ایسے کو دیتے, میں اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس پر بٹھا چکا ہوں. ایتھے یسوع مسیح نو پالو, اے دل تے یسوع مسیح نو پالو, تے پھر دیکھیو بادشاہیاں خوشی کرنا شروع کرو. بیماریوں پر, بدروہوں پر, حالات پر. ہم نے یہاں کسی کو اور بٹھا دی, یہ دل میں نے تجھے دے دیا. کیا کیے؟ پھر کہیں گے دل ہے کہ مانتا نہیں. کہڑا دل ہے تو مانتا نہیں ہے. میسج لکھا کہ اگر اگلے کو صحیح بات ہے, اگر تم نے مجھے نہ جواب دیا میں مر جاؤں گی, میں نساں کٹ لوں گی, میں ڈوب کے مر جاؤں گی, میں لعنت جا کے مر جاؤں. میں نے سوچ سن کے نا جڑے ڈائلاگ میں اندروں ہسنا کہڑے کہڑے ڈائلاگ کتنے کتنے ڈائلاگ کرنے نساں واٹ کے چیکا لگی پھر منوں کا لگی ہے. اور وہ عقل کا ہاتھ پاؤ کی ہو گیا. یہ کہڑا بادشاہ کو ہم باہر دیتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے اپنے کوئی مقدس کس کو بٹھا دیا ہے. اے باقی سارے لاؤ تھلے, تھلے لاؤ سارے, اے جو باہر لاؤ تھلے. فکراں دی ٹینشناں پریشانیاں اور یہ کچھ, یہ سب کو نیچے اتارے, اپنے دل پر یسوع کو راج کرنے. روز تو مہربانی کر دو تیری بادشاہی. آج دعا کرنی ہے خدا میرے گھر میں تیری بادشاہی آئے. آپ کے گھر میں بدروہیں بادشاہی کرنی ہے, یسوع مسیح کو دعوت دے, یسوع بدروہوں کو نکال کے خود بادشاہی کرے گا. اپنے حالات, اپنی پرابلم, اپنی مشکلیں, شادمان ہو, پریشان اور ٹینشن اور غموں میں, پریشانیوں میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. اے بنت سیون کی کر نہایت کیا ہو, نہایت کیا ہو, کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. اور لکھا ہے وہ حلیم ہے. کڈا حلیم, کڈا نرم بادشاہ تھوڑا. بادشاہوں کو تو ملنے کے لیے بھی ہمیں ٹائم ہے, بلکہ ملاقات کا ٹائم ملنے کے لیے ہے. سوائیے میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں, آج صبح اپنی زندگیوں میں یسوع مسیح کو دعوت دیں. حالات پریشان ہیں, زندگی میں پرابلم ہے, آج اس بادشاہ کو
دعوت دو اپنے کاج اور کہو خدا میرے کاج تو راج کر، میرے گھر میں تو راج کر دے۔ ہاللیلویا۔ آئیے چلے میں دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ اے بنتے سیون نہایت شادمان ہو، دنیا دکھوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، لیکن آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کا بادشاہ تو زندہ ہے، آپ کا بادشاہ تو اقتدار میں ہے، آپ کا بادشاہ تو تخت پر بیٹھا ہے۔ آئیے اس سے مانگیے گا۔ آج ابلیس کو اپنا بادشاہ مت بنائے۔ یہودیوں نے کہا ہمارا بادشاہ کیسر ہے۔ آپ پر آپشن چھوڑتا ہوں، کس کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں؟ میں نے 1994 میں 14 مئی کو میں نے یسوع کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا، اور تب سے وہ میرا بادشاہ ہے۔ یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانیے، وہ آپ کے اندر کے سارے بگڑے حالاتوں کو بھی بہتر کر دے گا۔ وہ آپ کے اندر جو غلامی ہے گناہ کی، جہنم کا، اس کا خوف اور اس کے بندھن سارے توڑے گا۔ وہ آپ کو رومیوں سے آزاد کرنے نہیں، وہ آپ کو گناہ سے آزاد کرنے آیا ہے، وہ آپ کو بیماریوں سے آزاد کرنے آیا ہے، جہنم کی سزا سے چھڑانے آیا ہے۔ آئیے چلنے میں صرف چند منٹ دعا کریں، زبانیں کھولیں۔ اس دن کو ہم گنوائیں گے نہیں، اس دن میں جو بابرکت دن ہے، آئیے آپ کی للکار آج اس تک پہنچے۔ ہوشانہ، ہوشانہ کا مطلب ہے خداوند بچا لے، خداوند بچا لے۔ زبور 118 میں لکھا ہے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش۔ آئیے آج خوشحالی مانگیے۔ پہلے وہ بچائے گا، پھر وہ خوشحالی دے گا۔ آپ کی مینٹلی خوشحالی، آپ کی فزیکلی خوشحالی، آپ کی فائنینشلی خوشحالی آج وہ یسوع مسیح آپ کے لیے لے کر گیا۔ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، اس لیے دختر سیون، اے بنت سیون شادمان ہو، خوب للکار۔ اپنے ہاتھ اوپر کر کے چل میں دعا کریں گے، زبانیں کھولیے، غیر زبانوں میں دعا کر لے، اردو میں کر لے، پنجابی میں کر لے، لیکن اپنی زبانوں سے بادشاہ کو چلا دے، بادشاہ کو پکاریے، بادشاہ کو خوش آنا کہیے۔ ہاللیلویا رب کا شکھی زبانیں کھولیے، زبانیں کھولیے، دعا کریں، مانگیے اپنے خدا سے۔ بیمار ہے تو شفا مانگ لے، بے اولاد ہے تو اولاد مانگ لے، قرضوں میں دبے ہیں تو آزادی مانگ لے، مانگ لے دادی۔ اگر آپ کے میاں بیوی کے حالات خراب ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، محبت مانگ لیجیے، پیار مانگ لیجیے، صلح مانگ لیجیے، رہائی مانگ لیجیے، آزادی مانگیے، اپنے بچوں کی شفا مانگے، اپنے بچوں کی برکت کو مانگ لیجیے گا۔ زبانوں میں دعا کریں، تین کی بنا کے لوگ سب کھڑے ہو جائے، بس بنا کے لوگ جتنے بھی خدا کے خدا میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے۔ آج ہم سارے ملے کلیسیا کی برکت مانگے۔
آسمانوں پر ایک فرشتے کے پر کھلے اور اس جگہ پر اس کے پر پھیلے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آئیے دعا کیجیے, آئیے زبانیں کھولیے, گھڑی کو دیکھنا چھوڑ دیجیے گا. میں ایکل کو دیکھ رہا ہوں, بڑے پروں کو کھولے پھیلا یہاں پر کھڑا ہے. اللہ سے زبانوں میں دعا کرے, کیا زبانوں میں دعا کرے. اس کتاب کے اندر سے بھی میں مسا بھری لہروں کو اور ساری ان تاروں کے اندر جو سر چھڑے ہوئے ہیں ان کو محسوس کر سکتا ہوں. سب اپنے گاؤں میں کھڑے ہوئے اوپر والے بس بیٹھے رہیں گے لیکن دعا کریں گے چلانے کے لیے. آئیے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں گے. یہ برکت وقت ہے, برکت کو لینے کا وقت ہے, شفا کو لینے کا وقت ہے, رہائی کو پانے کا وقت ہے, اپنے بادشاہ کو اپنے تخت پر بٹھانے کا وقت ہے. آئیے اس میوزک کے اندر خدا ان کی برکت سے محسوس ہو جائے گی. اپنی زبانیں کھولے, زبانیں بند نہیں کریں گے, اپنے ہاتھوں کو کھولیے, اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے اور دعا میں چھپ جائیے گا. سارے دعا کریں گے, دعا میں لگ جائیے, سارے دعا میں لگ جائیے.
تیرا بادشاہ میرے پاس آتا ہے. اے بادشاہ آج اس دن میں زندگی کرنے سے شیطان کا قبضہ, ابلیس کا قبضہ, ابلیسی بیماریاں یسوع مسیح کے نام میں چلی جائیں. یسوع کے نام میں
نام سے ختم ہو جائے، پیٹے کی پتھریاں یسوع کے نام میں ختم ہو جائیں، بیٹیاں یسوع کے نام میں ختم ہو جائیں، آج پانی یسوع کے نام میں جاتا رہے۔ کینسر یسوع کے نام میں کینسر کرتا ہوں، بچوں کی درد، جگر کی کمزوری، بیٹے کی ہارٹ کی پرابلم، ہیپاٹائٹس، بی پی کی پرابلم، شوگر کی پرابلم، نسوان کی بیماری یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ احسان کی گندی روح باہر نکل، احسان کی گندی روح تھوڑا مالی میں رکھو، احسان کی گندی نہ